خدا نے موجودہ دنیا کے نظام کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں کسی کو بھی تمام چیزیں نہیں مل سکتی، خواہ وہ بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کہ دنیا کسی کو صرف اگلی زندگی میں جنت بھی مل سکتی ہے۔ موجودہ دنیا میں کسی کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ اپنی ہر مطلوب چیز کو پالے، اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ موجودہ دنیا میں ہر آدمی مایوسی، فرسٹریشن کا شکار نظر آتا ہے۔ ہر آدمی ذہنی تناؤ میں مبتلا ہے۔ اس کا سبب یہی ہے، آدمی کو 100 میں سے 99 چیزیں مل بھی جائیں اور صرف ایک چیز نہ ملے تب بھی وہ پریشان رہتا ہے۔ انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے 100 چیزوں سے کم پر راضی نہیں ہوتا، اور فطرت کے قانون کے مطابق 100 چیزیں اس کو بھی کبھی نہیں ملتی۔ خواہش اور واقعہ کے درمیان اسی تضاد نے تمام لوگوں کو ذہنی سکون سے محروم کر رکھا ہے۔ اس مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ الہاکم التکاثر کے نفسیات میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ نفسیات آپ کے لیے مزید پریشانی کا سبب بن جائے گی۔ اس مسئلے کا حل صرف ایک ہے، اور وہ قناعت ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو ملے اس کو آپ فطرت کی تقسیم کا نتیجہ سمجھ کر اس پر راضی ہو جائیں۔ حرص کا مطلب فطرت کی تقسیم پر راضی نہ ہونا ہے۔ اس کے مقابلے میں قناعت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی فطرت کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ ذہنی سکون اور ذہنی بے سکونی کا سبب تمام تر یہی ہے۔ آدمی اگر جان لے کہ جو کچھ ہوا وہ فطرت کے قانون کے تحت تھا، وہ انسانی ظلم کی بنا پر نہ تھا، تو وہ غیر ضروری پریشانیوں سے بچ جائے۔ یہی بات ایک حدیث رسول میں اس طرح بیان کی گئی ہے، یعنی وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام کو اپنایا اور اس کو بقدر کفاف رزق ملا، اور اللہ نے اس پر قانع بنا دیا جو اس نے اس کو دیا۔ الامان الحفیظ۔